سماحہ یار تجھے کیا ہو گیا ہے؟ پچھلے 3 گھنٹے سے اب تک تم سے لہنگا سلیکٹ نہیں ہوا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ لڑکے والے خود ہی کوئی لہنگا سلیکٹ کر کے تجھے بھیج دیتے۔ تو نے یوں ہی لہنگا خود پسند کرنے کا انہیں کہہ دیا اور اب تمہیں کوئی لہنگا پسند بھی نہیں آ رہا۔ نور نے تھک ہار کر بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اور سماحہ کی شادی شاپنگ کرنے آئی تھی۔ باقی ڈریسز تو دولہے والوں نے لے لیے تھے مگر سماحہ کی خواہش تھی کہ وہ اپنی شادی کا لہنگا اپنی پسند کا پہنے گی۔ تبھی اس نے لڑکے والوں سے کہا تھا کہ وہ بارات کے دن کا لہنگا خود پسند کرے گی۔ وہ لوگ جن میں سماحہ کی شادی ہو رہی تھی وہ کوئی غیر نہیں تھے بلکہ سماحہ کی پھپھو تھی۔ سماحہ کی شادی اپنی پھپھو کے بیٹے سے ہو رہی تھی۔ یہ شادی ایک ارینج میرج تھی۔ سماحہ کی طرف سے تو کچھ ایسا ہی تھا جبکہ وہ لڑکا اس کا کزن عمیر بھی اپنے ماں باپ کی مرضی سے ہی شادی کر رہا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں کوئی بھی لو سٹوری نہیں تھی۔ سماحہ بھی اپنے ابو کے کہنے پر عمیر سے شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس کا یہی تھا کہ شادی کبھی نہ کبھی تو کرنی ہی ہے، تو چلو خیر عمیر سے ہی کر لیتی ہوں۔ عمیر کوئی عام معمولی لڑکا نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا اور ویل سیٹلڈ آدمی تھا۔ اس نے ابھی اپنا بزنس اسٹارٹ کیا تھا، گو کہ ابھی ابتدا میں اس کا بزنس اس طرح سے رن نہیں کر رہا تھا، مگر سب کو یقین تھا کہ جلد وہ اپنی بزنس کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے لگا گا۔ خیر ان کی شادی میں صرف 3 دن باقی تھے اور ابھی تک سماحہ نے لہنگا نہیں لیا تھا۔ اس نے لہنگا خریدنے کا پروگرام آج کا ہی بنایا تھا، مگر اب نور کے ساتھ وہ تقریباً 30 دکانیں پھر چکی تھی مگر اسے اپنی مرضی کا لہنگا پسند نہیں آ رہا تھا۔ نور اب تھک کر بیٹھ گئی تھی اور اس نے مزید پھرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بیٹھتے سماحہ بھی آ کر اس کے ساتھ بیٹھی اور ایک گہری سانس بھری تھی۔ ہاں یار نور ویسے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس سے اچھا تھا کہ وہ لوگ خود ہی کوئی لہنگا پسند کر لیتے۔ اب دیکھو نا مجھے تو کوئی لہنگا پسند ہی نہیں آ رہا۔ کسی کا لہنگا اچھا ہے تو بلاؤز پسند نہیں ہے، تو کسی کا بلاؤز اچھا ہے تو اس کا لہنگا اچھا نہیں ہے۔ میں کچھ کنفیوز سی ہو رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ سماحہ نے سر پکڑتے ہوئے کہا، اس سے تو اچھا تھا کہ تم کوئی لہنگا ڈیزائن ہی کروا لیتی جس طرح کا تمہیں پسند تھا۔ نور نے سماحہ سے کہا تھا، اب مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے کوئی لہنگا پسند نہیں آئے گا۔ پتہ ہوتا تو ڈیزائن ہی کروا لیتی، لیکن اب اتنی جلدی کوئی بھی ڈیزائنر مجھے لہنگا ڈیزائن کر کے نہیں دے گا۔ اور اگر میں نے پھپھو لوگوں سے کہا کہ میں نے لہنگا نہیں خریدا تو الٹا وہ لوگ برا مان جائیں گے کہ پہلے انہیں بھی خریدنے نہیں دیا اور اب خود بھی نہیں خریدا۔ سماحہ نے اسے اپنی پریشانی بتائی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، برا ماننا تو بنتا ہے۔ اب دیکھو نا شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے، اگر پہلے انہیں پتا ہوتا تو وہ کوئی انتظام کر لیتے۔ یوں اچانک وہ لوگ بھی آخر کیا کریں گے؟ نور نے بھی کہا تھا۔ کچھ دیر دونوں میں خاموشی چھائی رہی تھی، پھر نور سماحہ کو مخاطب کیا تھا، اب کیا کریں گے سماحہ؟ کیا ارادہ ہے، گھر جانا ہے یا پھر مزید کہیں دیکھنا ہے؟ تم ایسا کرو کوئی آن لائن چیک کر لو نا، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی آن لائن پسند آ جائے۔ نور نے اسے مشورہ دیا تو سماحہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں نور تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسا کرتے وہ سامنے والا جو مال ہے اس میں سے ہو کر آ جاتے، اگر اس میں بھی مجھے کوئی پسند نہیں آئے تو پکا پھر آن لائن ہی دیکھوں گی، پھر اس میں جو بھی ہو بس ٹھیک ہے، اب کیا ہو سکتا ہے۔ سماحہ کہتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی تو نور نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ ہاں چلو دیکھ لو، لیکن میں بتا رہی ہوں یہ بس آخری ہے، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ یوں کسی بھی مال یا کسی بھی دکان پہ نہیں جاؤں گی۔ نور نے کہا تو سماحہ مسکراتی تھی، اسے نور کی تھکن کا اندازہ تھا کیونکہ وہ خود بھی بہت تھک چکی تھی۔ وہ دونوں سامنے ہال میں داخل ہوئی اور پھر لہنگوں کی ایک دکان پر جا کے رکی تھی۔ واو بیوٹیفل، امیزنگ، میں یہی لوں گی، مجھے یہی لہنگا لینا ہے، بس مجھے یہی لہنگا پسند آ گیا۔ دکان کے اندر داخل ہوتی سماحہ نے سامنے لگے لہنگوں کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ اسے پہلی نظر میں پسند آ چکا تھا۔ آتشی پنک کلر کا لہنگا جس پر سفید کرسٹل موتیوں کا خوبصورت کام کیا گیا تھا، وہ بے حد خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ سماحہ تو جیسے اس لہنگے پر اپنا دل ہار گئی تھی۔ آئی لو اٹ نور، آئی لو اٹ، مجھے یہی خریدنا ہے، سماحہ نے جوش میں آتے ہوئے کہا اور لہنگے قریب جاتی اسے چھو کر دیکھنے لگی تو نور نے بھی لہنگوں کو دیکھا اور سماحہ کی پسند کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ واقعی وہ لہنگا قابل ستائش تھا۔ ایکسکیوز می، اس کی کیا پرائز ہے؟ بلکہ آپ یہ میرا کارڈ لے لیں اور اس کی جتنی بھی پرائز ہے آپ رکھ لیجیے، بس مجھے یہ لہنگا پیک کر دیجیے۔ سماحہ نے سیلس مین سے کہتے اپنا کارڈ نکالتے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ آئی ایم سوری میم، میری بات سنیں، یہ لہنگا سیل ہو گیا، آپ پلیز کوئی اور دیکھ لیں۔ سیلس مین نے اس کا کارڈ لینے سے معذرت کرتے ہوئے کہا تو سماحہ کا چہرہ ایک دم بجھ سا گیا تھا۔ نہیں یہ سیل نہیں ہو سکتا، آپ دیکھیں اور پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے یہ لہنگا پسند ہے اور یہ لہنگا میں ہی لوں گی،
جتنی پیمنٹ کسی دوسرے نے کی آپ اس سے زیادہ پیمنٹ رکھ لیں، لیکن پلیز یہ لہنگا مجھے دے دیں۔ سماحہ نے کہا تو سیلس مین نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میم ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سیل کر چکے ہیں، ہمارے پاس اس کے جیسے اور بھی آرٹیکل ہیں، آپ ان میں سے کوئی دیکھ لیں، سیلس مین نے کہا تو سماحہ نے بھی نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے کوئی اور نہیں دیکھنا، مجھے یہی چاہیے، آپ ان کو کوئی اور دکھا دیں پلیز۔ سماحہ نے منت بھرے انداز میں کہا تھا۔ دیکھیے میم، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم سیل کی ہوئی چیز دوبارہ آپ کو سیل کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، آپ پلیز ادھر آئیں، یہاں کوئی اور آرٹیکل دیکھ لیں۔ سیلس مین نے کہا تو نور نے سماحہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ چلو سماحہ، کوئی اور دیکھ لیتے ہیں، یہ بک چکا ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے، بکی ہوئی چیزیں اب ہم کیسے بیچ سکتے ہیں؟ تم کوئی اور دیکھ لو، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی اور پسند آ جائے۔ نور نے کہا تو سماحہ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ نہیں نور، مجھے کوئی اور دیکھنا ہی نہیں ہے، جب مجھے ہی پسند آ گیا اور میں نے کہا ہے کہ مجھے یہی لینا ہے تو بس مجھے یہی لینا ہے، سماحہ ضدی انداز میں بولی تھی۔ مگر میم آپ میری بات سنیں، سیلس مین نے کہا جب سماحہ نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹی تھی۔ آپ میری بات سنیں، میں کہہ رہی ہوں نا آپ سے زیادہ پیمنٹ رکھ لیں لیکن یہ ڈریس مجھے دے دیں۔ سماحہ نے کارڈ پھر سے سیلس مین کے آگے کیا تھا۔ سیلس مین نے کچھ کہنا چاہا تھا جب سماحہ کے پیچھے سے آتے شخص کو دیکھ کر رک گیا تھا۔ کیا وہ یہ سب کیا جھگڑا ہے؟ میر ہادی نے پوچھا تھا۔ اس کی گھمبیر آواز سنتے سماحہ اور نور دونوں نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ بلو رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ماتھے پر 2 بل ڈالے، اس کی بالوں کو نفاست سے سر پر سجائے، ہلکی ہلکی بیٹ میں وہ شخص سماحہ کو پہلی نظر میں بہت مغرور سا لگا تھا۔ سر شکر ہے آپ آ گئے، دیکھیں نا یہ آرٹیکل آپ نے پسند کیا اور ہم نے آپ کو سیل بھی کر دیا، لیکن یہ میم ہے کہ سن ہی نہیں رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ انہیں یہی ڈریس چاہیے۔ میں نے بتا چکا ہوں کہ میں نے یہ ڈریس سیل کر دیا ہے، مگر پھر بھی ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی، اب آپ ہی انہیں کچھ سمجھائیں۔ سیلس مین نے اس کو آتے دیکھ کر شکر کا سانس لیا اور فوراً سے اسے ساری بات بتائی تھی۔ جی تو مس سیلس مین نے آپ کو بتا دیا نا یہ ڈریس سیل ہو چکا ہے، تو آپ اس پر کیوں جھگڑا کر رہی ہیں؟ اور آپ ایسا کریں یہ ڈریس مجھے پیک کر کے دے دیں، میں لے جاتا ہوں تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اس نے ایک ساتھ سیلس مین اور سماحہ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سنتے سیلس مین نے سر آسمان میں ہلایا اور لہنگے کی جانب آیا تاکہ اسے پیک کر سکے، لیکن سماحہ نے فوراً سے لہنگے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ نہیں، آپ یہ لہنگا نہیں لے جا سکتے، سماحہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا لہجہ ہادی کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کیوں نہیں لے جا سکتا میں یہ لہنگا؟ میر ہادی نے پوچھا۔ اس کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ کیونکہ یہ مجھے پسند آ چکا ہے، سماحہ نے کہا۔ سوری ٹو سے، مگر آپ کو اسے پسند کرنے میں دیر ہو گئی ہے، میں آلریڈی اس کی پیمنٹ کر چکا ہوں اور یہ میرا ہے، میر ہادی نے کہا تو سماحہ نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ آپ پلیز میری بات مان لینا، کیا ہو جائے گا؟ آپ نے کون سا خود پہننا ہے یا جس کے لیے آپ لے جا رہے ہیں اس کو کیا معلوم کہ آپ نے اس کے لیے یہ لہنگا پسند کیا ہے؟ آپ اس کے کوئی بھی لہنگا لے جا سکتے ہیں، آپ پلیز یہ لہنگا مجھے دے دیں، مجھے یہ بہت پسند ہے، آپ اس لیے کوئی دوسرا لے جائیں، سماحہ نے میر ہادی سے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس لہنگے کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ دیکھیں مس، میرے پاس آپ سے فالتو بحث کا وقت نہیں ہے، آپ اپنے لیے کوئی دوسرا لہنگا دیکھ لیں اور پلیز سائڈ پہ ہو جائیں، مجھے جانا ہے، میر ہادی نے کہا تو سماحہ کو بھی اب غصہ آ گیا تھا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ کیا ہے لہنگے میں جو آپ اس کے لیے اتنا اتر رہی ہیں؟ آپ تو ایسے مر رہے ہیں جیسے لہنگا نہ ہو کوئی آکسیجن سلنڈر ہو جس کے بغیر آپ مر جائیں گے، سماحہ غصے سے بولے، جبکہ میر ہادی نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ اگر یہ میرا آکسیجن سلنڈر نہیں ہے تو آپ کا بھی نہیں ہے، آپ کیوں اس کے لیے اتنا مر رہی ہیں؟ آپ بھی دیکھ لینا کوئی اور، میر ہادی نے کہا اور پھر ایک ہاتھ سے سماحہ کو سائڈ پر کیا تاکہ لہنگا لے جا سکے۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، یہ لہنگا صرف میری ہی بنا ہے، صرف میں ہی اس لہنگے کو پہنوں گی، میرے علاوہ اور کوئی بھی اس لہنگے کو نہیں پہن سکتی، میرے علاوہ اور کوئی بھی اس لہنگے کو نہیں پہن سکتی، یہ میرے علاوہ اور کسی کو پہننا نصیب نہیں ہوگا، سماحہ نے کہا، لیکن میر ہادی نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا اور لہنگا لے کر سیلس مین سے ہاتھ ملاتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ سماحہ بھی پیر پٹکتے وہاں سے نکل آئی تھی۔ پھر گھر آ کر اس نے اپنے لیے ایک آن لائن لہنگا آرڈر کر دیا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، اسے رہ رہ کر اس لہنگے کی یاد ستا رہی تھی۔ اللہ کرے تمہیں تمہاری بیوی چھوڑ کر بھاگ جائے، تب تمہیں احساس ہو کہ کسی سے اس کی من پسند چیز چھین لینا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، سماحہ اس کے تصور سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی۔ 2 دن گزر گئے اور سماحہ کی شادی کا دن آن پہنچا تھا۔
وہ نور کے ساتھ ہی پارلر گئی تھی تاکہ تیار ہو کر آ سکے۔ جس وقت وہ تیار ہو کر گھر آئی، اسی وقت اس کی گاڑی کے پاس ایک عالیشان چمچماتی پراڈو آ کر رکی تھی۔ پراڈو سے میر ہادی کو نکلتے دیکھ کر نور کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ چہرے پر گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے سماحہ اسے دیکھ نہ سکی تھی۔ میر ہادی نے ایک نظر نور کو دیکھا اور پھر گھونگھٹ والی کو۔ اس کے چہرے پر اچانک ہی اذیت اتری تھی۔ نور کو ایسے لگا کہ جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی جب اس نے سر جھٹکا اور پھر کوٹ کا بٹن لگاتے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نور اس کے یوں اگنور کرنے پر حیران ہوئی تھی۔ وہ تو ان کے پاس سے یوں گزر گیا تھا کہ جیسے اس نے انہیں پہچانا ہی نہ ہو۔ خیر نور سماحہ کو لے کر اندر آئی تھی اور اسے اس کے کمرے میں لے گئی تھی کیونکہ بارات آنے میں ابھی وقت باقی تھا۔ سماحہ بھی کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تاکہ کچھ دیر تک ریسٹ کر سکے۔ وہ بھی بہت تھک چکی تھی۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھی تو اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ٹائم دیکھا تو 1 گھنٹے سے اوپر کا وقت گزر چکا تھا۔ میں اتنی دیر تک سوتی رہی، کسی نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اور بارات آ گئی کیا؟ وہ خود سے کہتے ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی اور اپنا حولیے کو درست کیا تھا۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر باہر جاتی تبھی نور کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ سماحہ کے ابو بھی تھے۔ نور سماحہ نور سے کچھ کہنے والی تھی جب اس کے ساتھ اپنے ابو کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ فطری شرم و جھجک تھی، اب وہ اپنے باپ کے سامنے تو اپنی بارات کا نہیں پوچھ سکتی تھی۔ سماحہ تمہارا عمیر سے کوئی رابطہ ہے کیا؟ سماحہ کے ابو باہر صاحب سے سماحہ سے پوچھا تو سماحہ نے حیرت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں ابو، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سماحہ نے کہا اور ان دونوں کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پریشانی نظر آ رہی تھی۔ نور ابو کیا ہوا ہے، سب خیریت ہے؟ سماحہ نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں خیریت ہے وہ۔ سماحہ کے ابو کچھ کہتے کہتے رکے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بیٹی کو کیسے بتائیں کہ اس کی بارات نہیں آئی۔ نور تمہیں بتا دو کیا ہوا ہے؟ سماحہ نے باہر بر صاحب کو بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہوتے دیکھا تو نور سے پوچھا تھا۔ سماحہ وہ اصل میں تمہاری بارات نہیں آئی، نور نے انگلیاں مڑوڑتے ہوئے بتایا۔ ہاں تو آ جائے گی نا، ابھی بہت وقت پڑا ہے، آپ لوگ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس نے نارمل لہجے میں کہا تھا۔ بات ہی پریشانی والی ہے، تمہاری پھپھو کا فون آیا تھا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بارات نہیں لا سکتے۔ بابر صاحب نے کہا تو اب سماحہ بھی پریشان ہوتی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے ان سے پوچھا نہیں؟ ایسے کیسے بارات نہیں لا سکتے؟ سماحہ نے کہا تو اس کے ابو نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹا وہ لوگ بھی مجبور ہیں، عمیر کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ کل رات سے غائب ہے، کہاں گیا ہے، کسی کے ساتھ گیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ لوگ ہر جگہ اس کا پتہ کروا چکے ہیں لیکن اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اوپر سے اس نے اپنا نمبر بھی بند رکھا ہوا ہے۔ باجی کہہ رہی ہیں کہ وہ کسی اور میں انوالو تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ عمیر یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس کے ابو نے کہا تو سماحہ حیران ہوتی ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ابو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اس نے شادی نہیں کرنی تھی، یہی سب کرنا تھا تو پہلے ہی انکار کر دیتا۔ یہ کوئی وقت ہے یا اس طرح سے کیا جاتا ہے؟ سماحہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی تھی۔ میں کیا کہوں بیٹا، نہ جانے باجی نے اسے مجبور کیا یا پھر بھائی صاحب نے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ شادی سے خوش نہیں ہے تو میں خود اس شادی سے انکار کر دیتا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس طرح سے کچھ کرے گا۔ بابر صاحب نے بھی افسوس بھرے لہجے میں کہا تھا۔ انہیں سچ میں بہت افسوس تھا اور بہت دکھ بھی۔ ان کے بھانجے نے ان کے ساتھ ایسا کیا تھا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا بھانجا ان کے ساتھ ایسا کچھ کرے گا۔ بھلے ہی غلطی ان کی لوگوں کی تھی، لیکن اب نہ جانے دنیا والے ان کی بیٹی میں کیسے کیسے نقص نکالتے اور اسے کیا کیا کہہ دیں، کیونکہ مرد کی غلطی کبھی کسی کو نظر نہیں آتی۔ ہر کوئی بس عورت کو، لڑکی کو ہی غلط سمجھتا ہے اور اسے ہی قصوروار مانتا ہے۔ ابو اب کیا ہوگا؟ سماحہ نے پریشانی سے اپنے ابو کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تھا۔ اس کے پاس صرف اس کے ابو ہی تھے، ماں تو اسے بچپن میں ہی چھوڑ گئی تھی۔ تب سے اس کی ماں اور باپ دونوں اس کے ابو ہی تھے، جنہیں وہ بہت دوست بھی مانتی تھی۔ ہونا کیا ہے بچے، صبر رکھو، اللہ خیر کرے گا۔ بابر صاحب نے بیٹی کو تسلی دے دی تھی مگر خود انہیں کسی طرح بھی تسلی نہ ہوئی تھی۔ نور کو سماحہ کا دھیان رکھنے کا کہہ کر وہ کمرے سے باہر آ گئے تھے اور پھر وہی ہوا تھا جس چیز کا انہیں ڈر تھا۔ بارات نہ پہنچنے پر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بتانا شروع کر دی تھیں۔ بابر صاحب نے سب کو بتا بھی دیا تھا کہ بارات کس وجہ سے نہیں آئی، لیکن پھر بھی لوگوں کی فطرت تھی، وہ لوگ سماحہ کو ہی غلط کہہ رہے تھے اور اسے ہی قصوروار سمجھتے ہوئے اس کے کردار پر باتیں کر رہے تھے۔ سب کو سماحہ کا کردار ہی غلط لگ رہا تھا۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسی میں ہی کوئی مسئلہ تھا، تبھی تو اس کی شادی ٹوٹی۔ اگر لڑکی پاک صاف ہو تو لڑکا کبھی بھی اسے نہیں چھوڑتا، اور یہ تو پھر کزن تھے۔
بغیر کسی وجہ سے تو اس کا کزن شادی سے انکار نہیں کرے گا نا؟ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں جنہوں نے بہابر صاحب کو صدمہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہیں ایک دم سے سینے پر تکلیف سی محسوس ہوئی تھی، اور پھر یہ تکلیف بڑھتی چلی گئی تھی، اور وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ایک طرف ڈھہ گئے تھے۔ لوگوں کی زبانیں بند ہوئیں اور وہ لوگ دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے تھے۔ سب سے پہلے جو ان کے پاس پہنچا وہ میر ہادی تھا۔ آئی اوکے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ پلیز تسلی رکھیں، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ انہیں کہتے میر ہادی نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی تھی۔ باہر بابر صاحب نے میر ہادی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ سر میری بات سنیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ پلیز میری بات مان لیں، اسے میری آخری خواہش ہی سمجھ لیں۔ بابر صاحب نے میر ہادی کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا تھا، بابر صاحب آپ اطمینان رکھیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بس ابھی ہی ایمبولینس آتی ہے اور ہم اسپتال پہنچ جائیں گے۔ میر ہادی نے ان کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر تھپ تھپاتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی۔ نہیں سر، پلیز میری بات مان لیں، آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، میری عزت کا سوال ہے، اب کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا، وہ بد کردار نہیں ہے، وہ پاک باز ہے، پلیز میں آپ سے اپنی عزت کی بھیک مانگتا ہوں، ایک مرتے ہوئے شخص کی آخری خواہش ہے یہ، پلیز میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ بابر صاحب نے کہا تو میر ہادی کے ہاتھ سے ایک دم ان کا ہاتھ چھوٹا تھا، اور میر ہادی نے صدمے کی کیفیت سے بابر صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ میری بیٹی کا سوا میرے اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اور میں آپ کے سوا کسی اور پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتا، آپ میرے بیٹے کی جگہ مجھ پر یہ احسان کر دیں، بابر صاحب نے کہا، اور میر ہادی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میر ہادی نے مجمع کی طرف دیکھا تھا، ہر طرف چہل مغیہی ہو رہی تھی۔ میر ہادی کچھ دیر تک دیکھتا رہا اور پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ میں یہ صرف آپ پر احسان کے طور پر کر رہا ہوں، اور آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب وقت آئے گا تو آپ مجھے اس احسان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ میر ہادی نے کہا تو بابر صاحب تیزی سے ہاں میں گردن ہلا گئے۔ بس پھر کچھ ہی دیر کی بات تھی یا کچھ لمحوں کا کھیل تھا۔ سماحہ بابر جو سماحہ عمیر بننے جا رہی تھی، وہ ایک دم سے سماحہ میر ہادی بن چکی تھی، اور میر ہادی وہ ایک بلینئر تھا، ارب پتی کا بیٹا، خود بھی ارب پتی تھا، ملک کے ٹاپ 5 بزنس مینوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ وہ اپنی سنجیدہ شخصیت اور ریزرو نیچر کی وجہ سے اپنا ایک الگ نام اور الگ مقام رکھتا تھا۔ سماحہ نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں رات بیٹھے بٹھائے ایک بلینئر کی بیوی بن جائے گی، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایمبولینس آئی اور بابر صاحب کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ سماحہ کو میر ہادی کے ساتھ رخصت کرنا نہیں بھولے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں صرف سماحہ کی فکر تھی، اب وہ اسے مضبوط ہاتھوں میں سونپ چکے تھے، اب اگر وہ مر بھی جائیں گے تو انہیں کوئی افسوس نہیں ہے۔ ہسپتال پہنچنے پر ان کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ انہیں مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ وہ کسی بڑے حادثے سے بچ گئے تھے۔ شاید سماحہ کا نکاح ہو جانے کے بعد ان کی پریشانی کچھ کم ہو گئی، خیر خدا نے انہیں نئی زندگی سے بخش دی تھی۔ چند گھنٹوں کے بعد انہیں ہوش آ گیا تھا، جبکہ دوسری طرف میر ہادی سماحہ کو لے کر اپنے گھر کی طرف رخصت ہوا تھا۔ نور نے سماحہ کے ساتھ جانے کی کوشش کی تھی کیونکہ وہ اسے اکیلے نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ اگر عمیر کے ساتھ اس کی شادی ہوتی تو بھی نور لازمی اس کے ساتھ جاتی، کیونکہ ایک وہی تھی جو اس کی کلوز فرینڈ تھی، لیکن جو ہی نور گاڑی کے قریب آئی، میر ہادی کی سخت نظروں نے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ناگواری چھلک رہی تھی۔ اگر اس نے بابر صاحب سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو شاید سماحہ کو بھی یہیں کہیں پھینک کر چلا جاتا۔ گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے سامنے جا کر رکی اور میر ہادی گاڑی سے باہر آیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سماحہ ابھی تک گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اے لڑکی، نیچے اترو، یہاں کوئی تمہارے استقبال کے لیے نہیں آئے گا، نہ ہی کسی کو تمہارا انتظار ہے، میر ہادی نے کہا، اور لمبی لمبی ڈگ بڑھتا اندر چلا گیا تھا۔ سماحہ جو پہلی بابر صاحب کو لے کر بہت پریشان تھی، وہ میر ہادی کا سخت لہجہ سن کر گھبرا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آئے تھے، جنہیں ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے نیچے اتری تھی اور مرے مرے قدموں سے چلتی لاؤنج تک آئی تھی۔ وہ ایک جگہ آ کر کھڑی ہو گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے، کہاں بیٹھے یا نہیں۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھی جب اسے میر ہادی کی آواز سنائی دی تھی، اے لڑکی، یہ گھونگھٹ کیوں رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری شادی کوئی نارمل ہوئی ہے، یا تم مجھ سے امیدیں لگائے بیٹھی ہو کہ میں تمہیں یوں ہی سجا سجائے لے کر کمرے بٹھاؤں گا، تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا اور تمہاری تعریفیں کے بل باندھوں گا؟ مت بولو، میں نے تم سے نکاح تمہارے باپ پر احسان کے طور پر کیا ہے، تمہاری نخری یا چوچلے اٹھانے کے لیے نہیں، اٹھاؤ یہ گھونگھٹ، میر ہادی نے تنفر بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ سماحہ کو اپنے فارم ہاؤس پہ لے کر آیا تھا، اپنے گھر لے جانے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی،
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے گھر میں سے کوئی بھی سماحہ کو اس کی بیوی کے طور پر قبول نہیں کرے گا۔ وہ ارب پتی لوگ تھے، ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے تھے، جبکہ سماحہ ایک معمولی باپ کی بیٹی تھی جو کہ میر ہادی کی کمپنی میں ہی کام کرتا تھا۔ جی ہاں، بابر صاحب میر ہادی کے کولیگ تھے۔ سماحہ نے میر ہادی کی بات سنتے کچھ دیر تک سوچا اور پھر خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ گھونگھٹ ہٹا کر ارد گرد دیکھا تھا تو وہ ایک خوبصورت عالیشان گھر میں موجود تھی۔ وہاں سے ہوتے اس کی نظر سامنے کھڑے میر ہادی پر گئی تھی جس کی سماحہ کی طرف پشت تھی۔ سماحہ کچھ دیر اس کی پشت کو دیکھتی رہی اور نگاہ پھیرنے لگی تھی کہ تبھی میر ہادی پلٹا اور وہ اسے دیکھتے شاکڈ ہی ہوئی تھی۔ یہی حال میر ہادی کا بھی تھا، وہ بھی سماحہ کو پہچان چکا تھا۔ پہچانتا کیسے نہ، جو بات اس دن سماحہ نے مارکیٹ میں اس سے کہی تھی وہ سچی تو ثابت ہوئی تھی۔ میر ہادی نے وہ لہنگا اپنی فیانسی کے لیے خریدا تھا۔ وہ 6 ماہ بعد شادی کرنے والا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی فیانسی ایروپلین کریش میں دنیا سے چلی گئی تھی اور میر ہادی کا خریدا وہ لہنگا اس کی الماری میں ہی سجا رہ گیا تھا۔ سماحہ کو دیکھتے میر ہادی کو اس لہنگے کی یاد آئی اور لہنگے کو یاد کرتے اسے اپنی فیانسی کی یاد آئی تھی جسے وہ 2 دن پہلے دفنا کر آیا تھا۔ وہ بھلے ہی اپنی فیانسی سے محبت نہیں کرتا تھا مگر وہ اسے پسند تھی، وہ اسے پسند کرتا تھا۔ ان دونوں میں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی اور یہی وجہ تھی کہ میر ہادی کو اس کے چلے جانے کا بہت دکھ تھا۔ وہ تو کچھ دن اپنے فیانسی کی موت کا باقاعدہ ماتم کرنا چاہتا تھا مگر اس کی سوشل لائف اسے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کا مذاق بنائیں، اس لیے وہ اپنی سوشل سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ اور پھر بابر صاحب نے اسے ہفتہ پہلے اپنی بیٹی کی شادی کا انویٹیشن کارڈ دیا تھا۔ اگر وہ اسپیشل گیسٹ کے طور پر نہ بلایا گیا ہوتا تو کبھی بھی بابر صاحب کے ہاں شادی پر نہ جاتا، مگر اس کی قسمت تھی کہ اسے کھینچ کر ان کے گھر لے گئی اور پھر وہ جو بے دلی سے شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا خود ہی دلہا بن کر سماحہ کو بیاہ کر لے آیا تھا۔ سماحہ کو دیکھتے اس کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تم؟ اس نے سماحہ کو دیکھتے غصے سے پوچھا تھا اور یہی حال سماحہ کا بھی تھا۔ کیا بگاڑا تھا اس معصوم لڑکی نے تمہارا جو تم اس کو بددعائیں دیتی رہی، وہ بھی صرف ایک لہنگے کے لیے؟ مبارک ہو تمہاری بددعائیں کھا گئی اسے، نہیں پہن سکی وہ اس لہنگے کو۔ میر ہادی نے اس کے قریب آتے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، چھوڑے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ سماحہ نے کہتے خود کو چھڑانا چاہا مگر میر ہادی غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا اور زبردستی اس سے اپنا حق وصول کرنے لگا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے بابا کے پاس لے جائے پلیز۔ اگلے روز سماحہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، لڑکی چپ کر جاؤ، میرے سامنے کوئی بھی میلو ڈرامہ مت کرنا۔ اگر تم اپنے باپ کو اتنی ہی پیاری ہوتی نا تو وہ کبھی بھی تمہیں میرے سر پر نہ تھوپتا اور مجھ سے یہ روز یہ چاکریاں نہیں ہوگی۔ ابھی سے بتا رہا ہوں تمہیں، بھلے ہی میرا تم سے نکاح ہو گیا ہے مگر تم خود کو کوئی حور پری مت سمجھنا۔ میرے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے چپ چاپ یہاں پڑی رہنا اور میرے کسی بھی کام میں مداخلت مت کرنا۔ مجھے اپنے معاملات میں کسی کے انداز بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میر ہادی نے سخت لہجے میں کہتے ایک دم سے سماحہ کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، سماحہ نے کہتے اس کی رات کا حوالہ دیا تھا۔ کچھ غلط نہیں کیا میں نے، ہمارا نکاح ہوا ہے اور اب میں دوبارہ تمہارے منہ سے اس بارے میں کچھ بھی نہ سنوں۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میر ہادی نے کرخت لہجے میں کہا، اس کا انداز دھمکی آمیز تھا۔ سماحہ جو اس سے بحث کرنے ہی والی تھی، اس کا کرخت لہجہ سن کر وہ خاموش ہو گئی اور پھر وہیں ایک طرف بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں منحوسیت پھیلا رہی ہے؟ تمہارا باپ زندہ ہے، مرا نہیں۔ جب مرے گا نا تو پھر یہ آنسو بہا لینا۔ میلو ڈرامہ شروع ہو گیا، حد ہوتی ہے بھائی، اس لیے مجھے تم جیسے لوگوں سے نفرت ہے۔ میر ہادی کا لہجہ حقارت زدہ تھا، وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تبھی میر ہادی نے ملازمہ کو بلایا، یہ میڈم ہے، یہ آج سے یہیں رہیں گی اور تمہارے ساتھ کاموں میں تمہاری مدد کروا دیا کریں گی۔ میر ہادی نے ملازمہ سے اس کا تعارف کروایا اور پھر کچھ دیر بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ سماحہ اس کے جانے کے بعد پھر سے رونے لگی تھی، اسے بابر صاحب کی بہت یاد آ رہی تھی۔ تبھی رخسانہ کمرے میں آئی تھی۔ کیا وہ میڈم آپ رو کیوں رہی ہیں؟ صاحب نے کچھ کہا ہے کیا؟ ویسے وہ کل رات سے بہت غصے میں تھے، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ رخسانہ نے پوچھا تو سماحہ نے کچھ دیر سوچا تھا اور پھر اسے سب بتاتی چلی گئی کہ کیسے اس کی اور میر ہادی کی شادی ہوئی تھی۔ رخسانہ کو میر ہادی کے غصے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اچھا میڈم آپ پریشان نہ ہوں، صاحب کو کچھ دیر غصہ آتا ہے، اگر کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اس لیے غصہ کر جاتے ہیں، لیکن وہ دل کے بہت اچھے ہیں۔ آپ دیکھیے گا جب ان کا غصہ اترنے گا نا
تو خود آپ سے اس رویے کی معافی مانگیں گے۔ رخسانہ کو جب پتہ چلا کہ وہ میر ہادی کی بیوی ہے تو ایک دم سے اس کے پاس سے اٹھتے اس کے پیروں میں بیٹھی کہنے لگی تھی، مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے اپنے بابا کی فکر ہے۔ تمہارے پاس فون تو ہوگا نا، تو مجھے اپنا فون دو، مجھے اپنے بابا کی خیریت معلوم کرنی ہے۔ سماحہ نے میر ہادی کو پستے پرس سے ڈالتے ہوئے کہا، اسے صرف اور صرف بابر صاحب کی فکر تھی، ہادی سے تو نپٹنے کے لیے اس کے پاس ساری زندگی پڑی ہوئی تھی۔ میڈم جی فون وہ میں رخسانہ کچھ کہہ کر جھجکی تھی۔ اگر اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے میر ہادی کی اجازت کے بغیر سماحہ کو فون دے دیا تو کہیں وہ غصہ ہی نہ کر دے۔ تمہارے صاحب کو نہیں پتہ چلے گا، پلیز مجھے فون دے دو۔ سماحہ نے اس کی منت کی تو اس نے فون نکال کر سماحہ کو دے دیا تھا۔ سماحہ نے فوراً سے بابر صاحب کا نمبر ڈائل کیا تھا لیکن وہ ان ریچیبل تھا۔ اس کے بعد اس نے نور کا نمبر ڈائل کیا جسے کچھ دیر کے بعد اٹھا لیا گیا تھا۔ کہاں ہو تم؟ نور، میرے ابو کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ سماحہ نے نور کی کال اٹھاتے ایک دم سے پوچھا تھا۔ ہاں سماحہ، انکل ٹھیک ہے، انہیں ہوش آ گیا ہے، 2 دن تک ڈسچارج بھی ہو جائیں گے۔ میرے بابا اور بھائی ان کے ساتھ ہی ہیں، تم ان کی فکر نہ کرو۔ تم مجھے بتاؤ تم خیر خیریت سے ہونا اور پہنچ گئی نا؟ اور وہ تمہارا شوہر، اور وہ کیسا ہے؟ میں تمہارے ساتھ آنا چاہتی تھی مگر تمہارے شوہر نے مجھے ایسی آنکھیں دکھائیں کہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی۔ تم بتاؤ اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ وہ بہت غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ نور نے اسے بابر صاحب کی طبیعت کا بتاتے اس سے میر ہادی کے بارے میں پوچھا تو سماحہ کی آنکھوں میں گزری رات کے ایک ایک پل کی اذیت اتری تھی۔ ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے۔ نہیں انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ سماحہ نے اتنا کہا اور نور کی بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی تھی اور پھر خدا کا شکر کیا تھا کہ اس کے ابو ٹھیک ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا تھا۔ میر ہادی اسے چھوڑ کر اگلے ہی روز وہاں سے چلا گیا تھا اور واپس نہیں آیا تھا۔ نیوز اور ٹی ویز کے ذریعے سماحہ کو اس کے بارے میں معلوم ہوتا رہتا تھا۔ وہ اسے پوری طرح سے بھول کر اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ سماحہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کون سا اس سے محبت کرتی تھی جو اس کے اس بے رخی پر اس کے لیے مری مری جاتی۔ وہ تو شکر کر رہی تھی کہ چلو اس کی جان چھوٹی ہے۔ وہ بھی اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئی تھی کیونکہ گھر میں بند رہ رہ کر وہ تھک چکی تھی۔ اس دوران وہ کئی مرتبہ بابا صاحب سے ملنے جا چکی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی دوستوں اور کالج فرینڈ کے ساتھ بھی اس نے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ میر ہادی کی بیوی ہے اور نہ ہی کبھی اس نے کسی کو بتایا تھا۔ بابر صاحب نے کئی مرتبہ اس سے ہادی کے رویے کے بارے میں پوچھا تھا مگر بابر صاحب کو اس نے میر ہادی کے رویے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ان کے سامنے وہ خود کو بہت خوش ظاہر کرتی تھی تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس روز میر ہادی اور بابر صاحب دونوں ایک ساتھ آفس سے نکلے تھے۔ بیٹا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بابر صاحب نے میر ہادی سے کہا تو وہ رک کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ وہ میں کہنا چاہ رہا تھا بلکہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ اس روز آپ نے میری بات کا مان رکھا اور میری بات مان لی۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ بابر صاحب نے کہا تو میر ہادی نے بے تاثر چہرے کے ساتھ ان کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو اور کچھ کہنا ہے؟ میر ہادی نے صرف یہی کہا تھا۔ جی بیٹا، وہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ شادی کے بعد ایک مرتبہ بھی سماحہ کے ساتھ گھر نہیں آئے۔ میں جب بھی سماحہ سے پوچھتا ہوں تو یہ کہتی ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میں آپ کی مصروفیات جانتا ہوں لیکن کبھی کبھار اس کے ساتھ آ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مجھے اچھا لگے گا اگر آپ میرے گھر آئیں گے۔ بابر صاحب نے کہا تو میر ہادی کے پیشانی پر بل پڑے تھے۔ تو کیا وہ بابر صاحب سے ملنے جاتی ہے؟ میر ہادی نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر بابر صاحب کی طرف مڑا تھا۔ میں مصروفیات کے بعد تھک جاتا ہوں، اس لیے نہیں آ پاتا۔ خیر میرا احسان چکانے کا وقت بھی آ چکا ہے، میں جلدی آپ سے ملاقات کروں گا، میر ہادی نے کہا اور پھر بابر صاحب سے ہاتھ ملاتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ گھر پہنچنے تک اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ اسے سماحہ پر غصہ آ رہا تھا جو اس کی اجازت کے بغیر اور اسے بتائے بغیر اپنے باپ سے ملنے جاتی رہی تھی اور نہ جانے وہ کس کس سے ملتی رہی ہوگی اور کہاں کہاں تک جاتی رہی ہوگی۔ غصے سے بھرا ہوا وہ جب گھر پہنچا تھا راستے میں ہی اس کا ٹکرا سماحہ سے ہوا تھا۔ سماحہ کی قبر میں ہاتھ ڈالتے اس نے سماحہ کو گرنے سے بچایا تھا اور پھر سماحہ کو چھوڑ کر اس کی تیاری دیکھی تھی۔ وہ اچھے بھلے برانڈڈ سوٹ میں ملبوس برانڈڈ ہی جوتیاں پہنے کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ میر ہادی نے پہلی مرتبہ غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے نقوش بہت پیارے تھے اور اس کے ہلکے سے میک اپ میں بھی وہ غضب ڈھاری تھی۔ ایک دم سے میر ہادی کے دل کے تار ہلے تھے۔ وہ یک ٹک سا اسے دیکھے گیا تھا۔ اس کی آنکھیں چاہ رہی تھی کہ وہ بس اسے ہی دیکھتا رہے۔ اس کے بالوں سے اٹھتی شیمپو اور کنڈیشنر کی ملی جلی خوشبو میر ہادی کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ میرے سامنے سے ہٹے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔
وہ نہ جانے اور کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہتا۔ جب سماحہ نے کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سماحہ کے چہرے کے رنگ اسے دیکھ کر اڑ سے گئے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس سے کچھ چھپا رہی تھی۔ وہ ایک سائڈ پر ہوا تو سماحہ اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی تھی جب اس نے ایک جھٹکے سے سماحہ کا ہاتھ پکڑتے اسے واپس اپنے سامنے کھینچا اور پھر دیوار کے ساتھ لگا لیا تھا۔ سماحہ اس اچانک افتتاح پر گھبرا کر رہ گئی تھی اور اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ میر ہادی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آپ سے مطلب میں جہاں بھی جاؤں؟ سماحہ نے بھی اسی کی ٹون میں اسے جواب دیا تھا۔ مت بھولو تمہارے سارے مطلب مجھ سے ہیں، میر ہادی نے روب جماتے ہوئے کہا تھا۔ او ہو، تو جناب کو یاد آ گیا، شکر ہے، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ شاید نکاح کے بعد آپ کی میموری لاس ہو گئی ہے۔ سماحہ نے بھیکو کر اسے طنز کا تیر مارا تھا جس پر میر ہادی غصے سے بھڑک اٹھا اور اس نے سماحہ پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ اس کی انگلیاں سماحہ کے گال پر چھپ گئی تھی جبکہ سماحہ بھی بے یقینی کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے میر ہادی سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ ظاہر سی بات تھی، میر ہادی پڑھا لکھا انسان تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ شعور والا ہوگا، چاہے جو بھی کرے لیکن اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، مگر یہاں اس کی سوچ غلط ثابت ہوئی تھی۔ تم تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ پہلے نکاح کر کے یہاں لا کر پھینک دیا اور کبھی خبر بھی نہیں رہی، اور اب اچانک سے 3 مہینے بعد اپنا حق جمانے چلے آئے ہو مجھ سے۔ تم کیا امید کر رہے ہو کہ اب میں تھالی لے کر تمہاری آرتی اتاروں گی؟ سماحہ نے میر ہادی کو دھکا دیتے خود سے دور کیا تھا اور چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس وقت وہ اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر رہی تھی اور اس کا سارا لحاظ بھول چکی تھی۔ چلا کی رہی ہو، آواز نیچی کرو اپنی، مجھے اپنے سامنے چلانے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، میر ہادی نے کہا تھا تو سماحہ نے اس کا ہاتھ دور جھٹکا تھا۔ تمہیں کیا پسند ہے کیا نہیں، مجھے اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے، میں ایسے ہی بولتی ہوں اور میں ایسے ہی بولوں گی، اور مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، مجھے ڈائیورس چاہیے، اور ابھی اور اسی وقت، سماحہ نے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ ڈائیورس تو میں تمہیں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ مجھ سے چھپ کر کس کس سے ملنے جاتی رہی ہو؟ میر ہادی نے اس کو بازو سے مڑوڑتے ہوئے پوچھا۔ میں کسی سے ملنے نہیں گئی، اپنے باپ سے ملنے جا رہی ہوں، اور ان سے ملنے کے لیے مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ میرا جب دل کرے گا میں اپنے باپ سے ملنے جاؤں گی، اس لیے تم مجھے نہیں روک سکتے، سماحہ نے کہا تو میر ہادی کو غصہ آیا تھا۔ اس کی گردن کی رگیں مارے تیش کے پھول سی گئی تھی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، میری غلطی ہے جو میں نے تمہیں اس قدر ڈھیل دے دی، لیکن اب نہیں، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں میری اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں۔ لگتا ہے پہلے کی بات تم بھول گئی ہو، میر ہادی نے اتنا کہا اور سماحہ کو کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا تھا۔ غصے میں اندھا ہوتے اس نے سماحہ کے ساتھ پھر سے زبردستی کی تھی۔ سماحہ اسے روکتی ہی رہ گئی تھی، مگر میر ہادی پر اس وقت شیطان غلبہ تھا۔ اس پر سماحہ کی کسی چیخ و پکار کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسے اسی حالت میں چھوڑتا وہ غصے میں وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے اگلے روز اسے بزنس ٹور پر ملک سے باہر جانا پڑ گیا تھا۔ وہاں اسے سماحہ کے ساتھ کی گئی زیادتی پر پیشوانی ہوئی تھی۔ تبھی اس نے سوچا تھا کہ وہ واپس آ کر معاملات سارٹ آؤٹ کر لے گا، لیکن اس کی واپسی میں کافی دن لگ گئے تھے۔ وہ واپس آیا تو سیدھا اپنے گھر آیا تھا۔ اپنے مام ڈیڈ سے ملنے کے بعد ہی اس نے سماحہ سے ملنے کا سوچا تھا۔ وہ جب سے گیا تھا اس کی ایک رات بھی سکون سے نہیں گزری تھی۔ ہر روز سماحہ کی چیخیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دیتی تو اذیت سے اس کے کان پھٹنے والے ہو جاتے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سماحہ سے معافی مانگے گا اور پھر اسے آزاد کر دے گا، کیونکہ اگر غلطی اس کی نہیں تھی تو پھر سماحہ کی بھی تو نہیں تھی۔ وہ تو اپنے کزن سے شادی کر رہی تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی قسمت میں میر ہادی سے شادی ہونا لکھی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اب فیصلہ اسی پر چھوڑے گا، جو وہ کہے، جو وہ چاہے۔ وہ اب ساری بات ختم کرتے مسئلے کو سلجھانا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ بات اب مزید بگڑ چکی تھی اور اب پانی سر سے اوپر ہو گیا تھا۔ گھر پہنچتے اس کا استقبال تھپڑ نے کیا تھا جو اسے اس کی مام کی طرف سے پڑا تھا۔ کیا کر رہی ہے مام آپ؟ اس نے بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھتے اپنی ماں سے پوچھا جو غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو اور کیا کروں، تم یہ بتاؤ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تم نے شادی کر ہی لی تھی تو کم از کم بتا تو دیتے۔ اس لڑکی کو اس حالت میں اکیلے اس گھر میں چھوڑ کر جاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور اوپر سے تم نے ہم میں سے کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں۔ وہ تو اچانک میں اس روز تمہارے فارم ہاؤس پہ چلی گئی تو اس کی جان بچ گئی، ورنہ نہ جانے کیا کیا ہو جاتا۔ تمہیں کچھ احساس ہے اس بات کا؟ انیتا بیگم نے کہا تو میر ہادی نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اسے کیا کہہ رہی تھی۔ مام، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا آپ کی بات، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میر ہادی نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ تم سب سمجھ رہے ہو، لیکن یہ کہو کہ تم سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے۔
میں سماحہ کی بات کر رہی ہوں، انیتا بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ مام، جو کچھ ہوا اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، یہ سب بس اچانک ہوا تھا، میر ہادی نے کہا تھا۔ واہ کمال ہے، تمہاری معصومیت کی داد دینی پڑے گی۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہاری اس گری ہوئی حرکت پر تمہیں کچھ کہوں یا اپنی تربیت کو کوسوں۔ ایک لڑکی سے بیاہ کر کے تم اسے اپنے گھر لے آئے، اس کے ساتھ تعلق بنا لیا، اور وہ لڑکی جو اب تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، تم کہہ رہے ہو کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں؟ انیتا بیگم نے کہا اور ذرا سانسیں لینے کو رکی تھی۔ ہادی، تم اتنا پڑھ لکھ کے بھی تم یہ سب کچھ کرو گے، مجھے امید نہیں تھی۔ مانا کہ نکاح ہونے پر تمہارا قصور نہیں تھا، مگر اس کے بعد جو تم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا وہ سراسر غلط تھا۔ انیتا بیگم نے کہا تو میر ہادی کو جھٹکا سے لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تھا اور بے یقینی سے انیتا بیگم کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ لڑکی ماں بننے والی ہے؟ میر ہادی اب تک بے یقین تھا۔ یہی سچ ہے میر ہادی، اور آگے کا سوچو کہ آگے کیا ہوگا۔ میڈیا میں تو تمہاری شادی تک کی خبر نہیں پھیلی، کسی کو اگر یہ معلوم ہو گیا کہ تم باپ بننے جا رہے ہو تو سوچو کیا طوفان بچ جائے گا۔ کم از کم تمہیں کچھ تو خیال کر لینا چاہیے تھا۔ انیتا بیگم اس سے سخت ناراض تھی۔ مام، میں نے جان پر کا کچھ نہیں کیا، بس میں خود نہیں جانتا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، میں تو اس کو ڈائیورس دینے والا تھا۔ میر ہادی نے کہا تو انیتا بیگم نے اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا تھا۔ خبردار، خبردار، اگر تم نے خود سے اب کوئی اور الٹی سیدھی بات سوچی بھی تو تم اب کچھ نہیں کرو گے، جو کرنا ہے میں ہی کروں گی۔ میں نے کل سب کو تمہارے گرینڈ ولیمے کا بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم کچھ پرسنل ریزن اور کچھ پرسنل ایشوز کی وجہ سے تمہاری شادی اور تمہارا نکاح جو ہے وہ ایکسپوز نہیں کر سکے، لیکن اب ولیمہ ایکسپوز کر رہے ہیں۔ کل تمہارا گرینڈ ولیمہ ہے، تیار رہنا۔ انیتا بیگم نے حتمی لہجے میں کہا تو میر ہادی کچھ بول ہی نہ پایا تھا۔ اگلے روز ان کا گرینڈ ولیمہ تھا۔ میر ہادی اسٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ اس کا منہ بے حد خراب تھا، لیکن جب اس کی نظر انٹرنس سے آتی سماحہ پر پڑی تو وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ اسی آتشی پنک کلر کے لہنگے میں ملبوس تھی جس پر ان دونوں کی بحث ہوئی تھی۔ میر ہادی تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لہنگا بس اسی کے لیے ہی بنا تھا۔ سماحہ کی بات سچ نکلی تھی، وہ اس لہنگے میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکان بھی تھی۔ اس روز اس نے خودکشی اٹیمپٹ کی تھی جب انیتا بیگم میر ہادی کے فارم ہاؤس پر پہنچی تھی۔ وہاں سے سماحہ کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ کنسیو کر چکی تھی۔ انیتا بیگم جو میر ہادی کے نکاح کرنے کا سن کر ہنگامہ کرنے والی تھی، یہ خبر سن کر جیسے سب کچھ بھول سی گئی تھی۔ وہ وہیں سے سماحہ کو اپنے ساتھ لے کر آئی اور اسے اپنی بہو قبول کر لیا، اور سماحہ کو بھی سمجھایا تھا کہ وہ میر ہادی سے خود بات کریں گی، اب اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گی۔ سماحہ کو لا کر میر ہادی کے پہلو میں بٹھایا گیا تھا۔ پھر جتنی دیر فنکشن چلتا رہا، میر ہادی مسلسل اسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ ضروری رسموں کے بعد اسے لا کر میر ہادی کے روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میر ہادی میں کمرے میں آیا اور دیوار سے ٹیک لگاتے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ سماحہ اس کے گھور گھور کر دیکھنے پر پریشان ہوتے سے پوچھنے لگی تھی۔ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری تعریف کس طرح کی جائے۔ تم نے صحیح کہا تھا، یہ ڈریس واقعی تمہارے لیے بنا تھا، تبھی دیکھو نا تم کیسے اس تک پہنچ گئی، ویسے بے حد حسین لگ رہی ہو۔ میر ہادی نے کہا تو سماحہ جھیپ سی گئی تھی۔ میر ہادی اس کے شرمانے پر خود بھی مسکرا اٹھا تھا اور پھر اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے۔